یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نواز سیاسی جماعتوں سے وابستہ افراد کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ بی جے پی اور RSS کی ان سازشوں سے خبردار رہیں جن کا مقصد عبوری ڈھانچے کی تشکیل میں انہیں شامل کرنا ہے۔ یہ انتباہ سری نگر اور مقبوضہ کشمیر کے دیگر قصبوں میں مشتہر کیے گئے پوسٹروں میں جاری کیا گیا ہے۔ یہ پوسٹر نوجوانوں کے مختلف گروپوں اور حریت کارکنوں کی طرف سے جاری کیے گئے۔ پوسٹروں میں کہا گیا ہے کہ غداروں اور بی جے پی کے حامیوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اور انہیں انتہائی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کشمیری عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ فسطائی جماعت بی جے پی کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگوں کو بے نقاب کریں۔ یہ پوسٹر مقبوضہ علاقے میں بعض سیاستدانوں کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کے بی جے پی کی پیشکش کے بعد سامنے آئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل بیان میں روز بھی وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجیوں کی تعیناتی اور دفعہ 144 کے تحت عائد پابندیوں کی وجہ سے معمولاتی زندگی مفلوج رہے۔ کشمیری عوام بھارتی تسلط اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے 5 اگست کے یک طرفہ اقدام کے خلاف جاری خاموش احتجاج کے طور پر اپنی دکانیں صبح اور شام کے وقت 2 گھنٹے کھولنے کے سوا بند رکھتے ہیں۔ طلبہ سکول نہیں جا رہے اور سرکاری اور نجی دفاتر میں حاضری انتہائی کم ہے، جبکہ سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ مسلسل معطل ہے۔ سری نگر میں دستی بم کے ایک حملے میں 20 افراد زخمی ہو گئے، جن میں ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ زخمیوں میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ بھارت کی ہندو فسطائی حکومت اب کشمیر میں نام نہاد عبوری ڈھانچہ قائم کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے بھارت نواز سیاسی کباڑ میں مہریں تلاش کر رہی ہے۔ خبر ہے کہ بہت سے ایسے سیاستدانوں نے پیشکش کو ٹھکرا دیا، تاہم بعض موقع پرست اور ابن الوقت لوگوں نے اس پر غور کرنے کو کہا۔ کشمیر کے موجودہ اور مخصوص حالات میں یہ غور کرنا مثبت اشارے کے زمرے میں آتا ہے اور ہر کشمیری کو آگ بگولا کرنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ نوجوانوں اور حریت کارکنوں نے پوسٹرز کے ذریعے اس پر فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایسے عناصر کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی کلہاڑی کا دستہ بننے سے پہلے وہ اپنے عبرتناک انجام کے بارے میں ضرور سوچیں کہ اب کشمیر کا کوئی فرد ایسے لوگوں کو معاف یا ان کے ساتھ نرم روی کا معاملہ کرنے کا روادار نہیں ہو سکتا۔ 5 اگست کو مودی سرکار نے اپنی ان پشتنی خدمتگاروں کو بھی ٹشو پیپر کی طرح پھینکتے ہوئے تمطراق انداز میں کہا تھا کہ اب کشمیر میں دہشت گردی اور اجنبیت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی کرپشن اور سیاسی اجارہ داری بھی ختم ہوگی، مگر اب وہ اسی سیاسی کباڑ میں اپنے لیے بے ساکھیاں تلاش کر رہے ہیں جو ان کی ناکامی کی غمازی کرتا ہے۔ تاریخ بھارت نوازوں کو زمین پر پٹخ چکی ہے، وہ گھر کے اور نہ گھاٹ کے رہے۔ ان کے لیڈر 70 سال بعد برملا طور پر اپنے قومی گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ 2 قومی نظریے کو ٹھکرا کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ بھلا وہ کیسے اور کس منہ سے اب اسی بھارت کے گناہوں کو پھر سے نام نہاد جمہوری پردہ فراہم کریں گے؟ انہیں سوچنا ہوگا کہ حالات اب یکسر تبدیل ہو چکے ہیں، کشمیریوں کی حساسیت بڑھ چکی ہے اور ان کے زخم خون نہیں بلکہ لاوا اگل رہے ہیں۔ انہیں اب کسی لالی پاپ سے بہلایا اور نہ ان کے غیظ و غضب سے بچا جا سکتا ہے۔